اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے ان پر فرض کر دیا، ہم نے ان پر لکھ دیا، فیہا اس میں یعنی تورات میں، ان النفس بالنفس کہ جان کے بدلے جان ہے، والعین بالعین اور آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، والانف بالانف اور ناک کے بدلے ناک ہے، والاذن بالاذن اور کان کے بدلے کان ہے، والسن بالسن اور دانت کے بدلے دانت ہے، والجروح قصاص اور زخموں میں بھی قصاص ہے۔ فمن تصدق بہ، پس جو کوئی اس کو صدقہ کر دے، فہو کفارۃ لہ تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا، ومن لم یحکم بما انزل اللہ اور جو کوئی اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فاولئک ھم الظالمون تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ محترم احباب، گزشتہ دروس میں ڈکیتی کی حد کا تذکرہ آ چکا ہے اور چوری کی حد کا بھی تذکرہ آ چکا ہے، زنا کی حد کی طرف بھی اشارہ آ چکا ہے، اور یہود کے ایک مقدمے کا اشارہ کیا جا چکا ہے کہ یہودیہ عورت اور یہودی مرد نے زنا کیا، اور وہ مقدمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ اس لیے لے کے آئے کہ ہماری کتاب میں تو سزا سخت لکھی ہے، ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نرم فیصلہ کر دیں، لیکن بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تورات منگوائی اور اس کے مطابق رجم کا سنگسار کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ شریعت اسلامیہ کے اندر جو انتظامی سزائیں ہیں، ایک ہوتی ہیں آسمانی سزائیں یعنی جو قدرتی آفات ہوتی ہیں، زلزلے، قحط، سیلاب اور اسی طرح کے دیگر طوفان وغیرہ، یہ آسمانی سزائیں ہوتی ہیں۔ ایک اخروی سزائیں ہیں کہ جو آخرت میں ملنی ہیں، اور ایک انتظامی سزائیں ہیں کہ جو حکومت وقت کو جو ہے نافذ کرنے کی ذمہ داری لگائی گئی ہے۔ تو یہ جو انتظامی سزائیں ہیں شریعت اسلامیہ میں، یہ تین قسم کی ہے۔ ایک قصاص اور دیت کا قانون ہے، دوسرا حدود ہیں، اور تیسری تعزیرات ہیں۔ تو حدود کے حوالہ سے پیچھے 2-3 جرائم کے متعلق بات ہوئی ہے۔ اب یہ معاملہ یہ قصاص اور دیت کا ہے۔ جس طرح زنا کے حوالہ سے ایک مقدمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہودیوں کا آیا ہے، اسی طرح قصاص اور دیت کے معاملہ میں بھی ایک مقدمہ یہودیوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کے پاس آیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پہلے ہی حکم دیا ہوا ہے کہ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اے نبی اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ اللہ۔ مدینہ کے اندر یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو نذیر کے نام سے آباد تھا، اور یہ قبیلہ جو ہے یہ دوسرے قبیلہ بنو قریظہ کی نسبت زیادہ معزز اور محترم سمجھا جاتا تھا۔ بنو قریظہ والے جو ہیں وہ ان کے مقابلہ میں کافی دبتے تھے۔ تو بنو نذیر جو ہے چونکہ ان کی چودراہٹ سمجھی جاتی تھی، بنو قریظہ چھوٹے سمجھے جاتے تھے، تو یہاں پر بھی یہ عدل سے کام نہیں لے رہے تھے قتل کے معاملہ میں۔ اگر بنو نذیر کا کوئی بندہ بنو قریظہ کے ہاتھوں قتل ہو جاتا تو بنی نذیر جو ہے وہ پوری دیت لینے کا مطالبہ کرتے یا قصاص کا مطالبہ کرتے کہ یا قصاص دو یا پوری دیت دو، اس کے اندر کمی کی جو ہے وہ کوئی گنجائش نہ دیتے۔ لیکن دوسری طرف بنو نذیر کے ہاتھوں بنو قریظہ کا کوئی بندہ قتل ہو جاتا تو بنی نذیر جو ہے نہ قصاص دینے کے لیے تیار ہوتے اور نہ ہی دیت پوری دینے کے لیے تیار ہوتے، بلکہ وہ کہتے کہ ہم تمہاری نسبت معزز ہیں تو ہمارے اوپر آدھی دیت بنتی ہے۔ تو یہ ایک طویل عرصہ سے یہ معاملہ چلا آ رہا تھا کہ بنو قریظہ کا بندہ قتل ہو جاتا بنو نذیر کے ہاتھوں تو بنو نذیر آدھی دیت دے دیتے، بنو قریظہ بیچارے چپ کر جاتے، ان کو مجال نہیں تھی، ان کے آگے جرت نہیں تھی کہ وہ بول سکے۔ دوسری طرف بنو نذیر کا کوئی بندہ قتل ہوتا تو وہ پوری دیت لیتے یا قصاص لیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں بھی پھر ایک معاملہ پیش آ گیا کہ بنو قریظہ کے ہاتھ سے ایک بندہ بنو نذیر کا قتل ہو گیا، مارا گیا۔ تو بنو نذیر جو ہیں انہوں نے قصاص کا مطالبہ کیا، دیت کا یا قصاص کا مطالبہ کیا اور پوری دیت لینے کا اصرار کیا۔ اچھا، یا شاید تھوڑا سا مجھ سے الٹ ہو رہا ہے کہ بنو نذیر کا بنو قریظہ کا بندہ مرا، ہاں بنو قریظہ کا بندہ مر گیا تھا تو وہ بنو نذیر آدھی دیت دینے کے لیے آمادہ تھے کہ جس طرح پہلے دیتے تھے۔ تو بنو قریظہ نے کہا کہ نہیں بھائی ہوں اے نہیں کم چلنا، اگے اج تک سارا کسی برداشت کر دے رہے ہیں، لیکن اب تو محمد موجود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی موجودگی میں اب یہ کام کوئی نہیں چلنا، اب تم کو دیت پوری دینی ہوگی، یا قصاص دینا ہوگا یا پوری دیت دینی ہوگی۔ آدھی دیت والا معاملہ جو صدیوں سے تم چلا رہے ہو ہمارے ساتھ، ہمارے اوپر زیادتی کر رہے ہو، ہم مظلوم تھے برداشت کرتے رہے ہیں، لیکن اب جب محمد موجود ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اب تم قدمہ ان کے پاس ہم لے کے جائیں گے، جو وہ فیصلہ کریں گے اس کے مطابق کروائیں گے۔ تو گویا کہ یہودی تک بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہماری مظلومیت اس کا کوئی اگر مداوع کرنے والے ہیں تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دوبارہ یہ مقدمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریعت کے مطابق جو ہے پوری دیت یا قصاص اس کا فیصلہ کیا کہ یا قصاص دینا ہوگا یا پھر پوری دیت دینی ہوگی، آدھی دیت زبردستی کوئی نہیں ہو سکتی۔ آدھی دیت دونوں کی خوش دلی سے رضامندی ہو تو ہو سکتی ہوتی ہے، اگر دونوں فریقوں کی خوش دلی سے رضامندی ہو نا تو آدھی بھی ہو سکتی ہے، آدھی سے بھی کم ہو سکتی ہے، مکمل معاف بھی ہو سکتی ہوتی ہے۔ لیکن جس وقت دونوں فریق خوش دلی سے اس پہ راضی ہوں،
لیکن اگر ایک فریق سے زبردستی عادی کی دلوائی جائے تو وہ شرعاً جائز کوئی نہیں. تو یہ زبردستی دلوائی جا رہی تھی، تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خلاف یہی فیصلہ کیا کہ یا تو قصاص ہوگا اور یا پھر پوری دیت دینی ہوگی. اگر وہ خوشی سے مانے تو پھر عادی یا کم کرنے کی طرف جایا جا سکتا ہے، نہیں تو کوئی نہیں جایا جا سکتا. اللہ اللہ. تو اللہ رب العزت یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، ہم نے ان یہودیوں کے اوپر اس کے اندر یعنی تورات کے اندر لکھا تھا، تورات کے اندر یہ چیز فرض کی تھی کہ ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان ہوگی، یہ قصاص کا انداز ہے. والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ. والعنف بالعنف، اور ناک کے بدلے ناک. والعذن بالعذن، اور کان کے بدلے کان. والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت. والجروح قصاص، اور زخموں کے اندر بھی قصاص ہے. تو یہ قصاص کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے قصاص قتل کے اندر، اس کا بھی ذکر ہو گیا. ایک ہے اعضاء کے کاٹنے کے حوالہ سے قصاص، اس کا بھی ذکر ہو گیا. اور ایک ہے زخموں کے حوالہ سے قصاص، اس کا بھی ذکر ہو گیا. قصاص بالقتل کا ذکر بھی ہو گیا، اور جو اعضاء کے کاٹنے کا قصاص ہے اس کو قصاص بالاطراف کہتے ہیں، اس کا تذکرہ بھی ہو گیا. اور زخموں کے اندر جو قصاص ہے اس کو قصاص بالجروح کہتے ہیں، اس کا بھی تذکرہ ہو گیا. قصاص بالجروح جو ہے نا، زخم کی نوعیت کے مطابق اگر بالکل اسی طرح کا زخم لگانا ممکن ہو تو تب قصاص بالجروح کی طرف آیا جائے گا. قصاص بالقتل میں تو ہے نا کہ قتل کے بدلے میں قتل، تو اس میں تو نوعیت ایک جیسی بن جاتی ہے. قصاص بالاطراف جو ہے، ہاتھ کاٹا ہے تو بدلے میں ہاتھ کاٹ دو، ناک کاٹی ہے بدلے میں ناک کاٹ دو وغیرہ، تو اس کے اندر تو مطابقت 100% بن جاتی ہے. لیکن جو قصاص بالجروح ہے نا کہ زخم کیا ہے تو اس میں قصاص لیتے ہوئے کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے. اس نے زخم تھوڑا کیا ہے، یہ جواب میں زیادہ کر بیٹھتا ہے، یا اس کا زیادہ تھا یہ تھوڑا ہو جاتا ہے اس سے. تو قصاص بالجروح کے اندر جو ہے وہ معاملہ ذرا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے قصاص بالجروح جو ہے اس کے متعلق مفسرین اور فقہاء کی رائے یہ ہے کہ اگر عین اسی طرح کا زخم ممکن ہو تو پھر قصاص بالجروح ہوگا، نہیں تو پھر دیت کی طرف جائیں گے. بہرحال اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ ہم نے تورات میں لکھا. یہ تورات کا دوسرا حصہ ہے خروج. اس کا 21واں باب ہے. 21ویں باب کی آیت نمبر 22 سے یہ عبارت ہے: اگر لوگ آپس میں مار پیٹ کریں اور کسی حاملہ کو ایسی چوٹ پہنچائیں کہ اسے اسقاط ہو جائے پر اور کوئی نقصان نہ ہو تو اس سے جتنا جرمانہ اس کا شوہر تجویز کرے لیا جائے، اور وہ جس طرح قاضی فیصلہ کریں جرمانہ بھر دے. لیکن اگر نقصان ہو جائے تو جان کے بدلے جان لے، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں، جلانے کے بدلے جلانا، زخم کے بدلے زخم، اور چوٹ کے بدلے چوٹ. تو یہاں پر بھی قصاص بالقتل کا بھی تذکرہ ہو گیا تورات کی عبارت میں، قصاص بالاطراف کا بھی تذکرہ ہو گیا، قصاص بالجروح کا بھی تذکرہ ہو گیا. تو قرآن حکیم نے یہ کہا کہ بنی اسرائیل کے اوپر، یہودیوں کے اوپر یہ بات لکھی گئی تھی، تو یہ آج تک تورات کے اندر بڑی ساری تعریفات کے باوجود بھی یہ عبارت آج تک بھی موجود ہے. اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر سابقہ شریعت کی کسی بات کا قرآن حکیم میں ذکر کیا جائے اور پھر اس شریعت کے حکم کے اندر تبدیلی کا ساتھ کوئی ذکر نہ کیا جائے تو پھر وہ ہماری شریعت میں بھی وہی حکم ہوتا ہے. تو چونکہ یہ اللہ رب العزت نے
یہ ذکر فرمایا کہ تورات میں ہم نے یہ حکم لکھا ہے، اور شریعت اسلامیہ میں اس حکم میں کوئی تبدیلی کہیں ثابت کوئی نہیں۔ تو جب اس کی اندر ثابت کوئی نہیں ہے، بلکہ اس کی مزید تائید جو ہے وہ سورۃ البقرہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمائی ہے، صفحہ نمبر 25 ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 178۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، ایمان والو تمہارے اوپر قصاص فرض کیا گیا ہے مقتولوں میں، الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام، والانثی بالانثی، اور عورت کے بدلے عورت، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پس جس کو معاف کیا گیا ہو اپنے بھائی میں سے کچھ، فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو پیروی کرنی ہے دستور کے مطابق اور اس کو ادا کرنا ہے احسان کے ساتھ، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے اور رحمت ہے، فمن اعتدی بعد ذالک، پس جو کوئی اس کے بعد حد سے بڑھے، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یا اُولِی الْأَلْبَابِ، اور اے عقل والو تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے، بظاہر بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ ادھر ایک بندہ مارا گیا، قصاص یہ ہے کہ جواب میں مارنے والے کو بھی مار دیا جائے، قاتل کو بھی مار دیا جائے، تو یہ تو قاتل کی موت ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یا اُولِی الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص کے اندر حیات ہے اے عقل والو۔ تو یہ کیسے ہے؟ وہ یہ ایسے ہے کہ اگر حکومت فیصلہ نہیں کرتی نا قاتل سے قصاص لینے کا، یا پھر جو مقتول کے ورثاء ہیں ان کی اگر رضامندی ہو جاتی ہے قصاص کو معاف کر کے دیت کی طرف جانے کی طرف، تو پھر دیت کا اگر حکومت یہ خود اہتمام نہیں کرتی نا تو پھر ہوگا کیا کہ انہوں نے ایک مارا ہے، یہ جواب میں کوئی 10 ماریں گے، پھر وہ جو ہے وہ جذباتی ہو کے ان کے کوئی 20 ماریں گے، تو یہ تو معاملہ اور بڑھتا جائے گا، پورے کے پورے قبیلے تباہ ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک کا قصاص لے لیا گیا ہوتا نا، قانون کے مطابق گورنمنٹ نے، حکومت نے سزا ایک کو دے دی ہوتی تو ان کے جذبات بھی ٹھنڈے ہو جاتے نا، وہ مزید نہ مارتے۔ تو اس طرح تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے کہ ایک مر گیا اسی وقت جو ہے اس کے معاملے میں قصاص حکومت کی طرف سے ہو جائے، جذبات جو ہیں وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ معاملہ آگے نہیں بڑھتا، قبیلے تباہ کوئی نہیں ہوتے، قبیلوں کو حیات مل جاتی ہے۔ اللہ واللہ، اسلام کا جو قصاص اور دیت کا قانون ہے، قتل کے اوپر یا اعضاء کاٹنے کے اوپر یا زخمی کرنے کے اوپر، اس میں جو قتل والا معاملہ ہے تو بعض اوقات دانستہ قتل ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی اتفاقاً قتل ہو جاتا ہے، غلطی سے ہو جاتا ہے، تو پھر شریعت نے تفصیل کے ساتھ جو ہے معاملے کو ذکر کیا ہے۔ قتل کی 5 قسمیں ہیں۔ ایک ہے قتل عمد، دانستہ قتل، قتل عمد۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ قتل عمد کی تعریف جو ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ ایسی چیز سے کسی نے جان بوجھ کے قتل کیا ہے کہ جو کوئی باقاعدہ ہتھیار ہے، یا ہتھیار تو باقاعدہ نہیں ہے لیکن اس سے اعضاء کاٹے جا سکتے ہیں، تو ایسی چیز سے دانستہ قتل کیا ہے تو یہ ہوگا قتل عمد۔ لیکن اگر ظاہراً یہی ہے کہ قتل تو دانستہ ہی کیا ہے، لیکن ہتھیار کوئی استعمال نہیں ہوا، کوئی ایسی چیز بھی استعمال نہیں ہوئی
کہ جس سے اعضاء کاٹے جا سکتے ہوں، تو اس سے اگر قتل ہوا ہے نا، تو ہو سکتا ہے بندے کا قتل کا ارادہ کوئی نہیں تھا، زیادہ سخت چوٹ پہنچانے کا ارادہ تھا، لیکن اتفاقاً وہ مر گیا ہے۔ اگر تو باقاعدہ ہتھیار استعمال ہوا ہے یا کوئی ایسی چیز استعمال ہوئی ہے کہ جس سے اعضاء کاٹے جاتے ہیں، تو پھر تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں یہ عمد ہوگا۔ لیکن اگر ہتھیار یا اعضاء کاٹنے والا کوئی چیز نہیں ہے تو پھر اس کو عمد نہیں کہیں گے، شبہ عمد کہیں گے، کہ خیال تو ہے کہ عمد ہے لیکن قطعاً یقینی نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دو شاگرد جن کو صاحبین کہتے ہیں، امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ، ان کی رائے تھوڑی مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں قتل عمد وہ ہے کہ ایسی چیز سے قتل کیا جائے کہ جس سے عموماً لوگ قتل کرتے رہتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز جس سے عموماً لوگ قتل کرتے ہیں تو اس سے قتل کیا جائے تو یہ قتل عمد ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز سے قتل کیا کہ جس سے عموماً قتل نہیں کیا جاتا لیکن دانستہ ہونے کا جو ہے وہ خیال نظر آ رہا ہے تو یہ شبہ عمد ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے فائر کر کے مار دیا ہے، اب یہ ہتھیار ہے باقاعدہ جس سے مارا گیا ہے، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ قتل عمد ہو جائے گا۔ اور لوگ عموماً اسلحہ سے فائر کر کے مارتے رہتے ہیں تو صاحبین کی تعریف کے مطابق بھی یہ قتل عمد ہو جائے گا۔ دونوں کی تعریفیں قتل عمد والی اس کے اوپر صادق آ جائیں گی، یہ متفقہ طور پر قتل عمد ہو جائے گا۔ ایک بندہ وہ اپنا ناخن لمبا کر لیتا ہے اور ناخن لمبا کر کے اس سے دوسرے بندے کی شاہ رگ کاٹ دیتا ہے۔ عام طور پر اس سے لوگ قتل کوئی نہیں کرتے، اس طرح کا معاملہ کبھی سنا ہے اپنی زندگیوں میں؟ نہیں ہوتا۔ تو امام ابو حنیفہ کی تعریف میں کیونکہ ایک ایسی چیز استعمال کی ہے کہ جو اعضاء کاٹ رہی ہے، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اعضاء کاٹنے والی چیز سے اگر قتل ہوا تو یہ قتل عمد ہی ہے۔ امام ابو حنیفہ اس کو کہیں گے کہ یہ قتل عمد ہے، لیکن صاحبین کہتے ہیں کہ یہ عموماً اس چیز سے قتل کوئی نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ قتل شبہ عمد ہے، یہ قتل عمد نہیں ہے۔ دوسری طرف مثال کے طور پر یہ جو نمک مرچ وغیرہ پیسنے کا ڈنڈا ہوتا ہے، تو یہ نمک مرچ پیسنے کا جو ہے نا وہ آلہ ہے نا، یہ کوئی اسلحہ تو نہیں ہے۔ اب کسی نے یہ ڈنڈا مار کے مار دیا ہے تو امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ اسلحہ بھی کوئی نہیں، ہتھیار کوئی نہیں ہے، اور اس سے اعضاء چیرے بھی کوئی نہیں جاتے، تو اس لیے یہ قتل عمد نہیں ہے، یہ شبہ عمد ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شدید چوٹ ہی بس پہنچانا چاہتا تھا تو مر گیا بندہ۔ صاحبین کہتے ہیں کہ لیکن عموماً لوگ ڈنڈوں سے مارتے تو رہتے ہیں، تو اس لیے یہ قتل عمد ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ قتل عمد کی تعریف اور شبہ عمد کی تعریف میں امام صاحب اور صاحبین کا تھوڑا سا اختلاف ہے رائے کا۔ قتل عمد ہو جائے تو اس میں ہوتا ہے قصاص، شبہ عمد کے اندر قصاص کوئی نہیں ہوتا، قصاص صرف قتل عمد میں ہوتا ہے۔ اور یا پھر قصاص کی بجائے اگر دونوں فریق اس پہ راضی ہو جائیں تو دیت مغلظہ ہوتی ہے۔ دیت مغلظہ کیا چیز ہے اس کی میں وضاحت انشاءاللہ بعد میں کرتا ہوں۔ اور قتل شبہ عمد جو ہے اس کے اندر قصاص نہیں ہوتا، اس میں دیت مغلظہ ہوتی ہے، اور قتل کرنے والے کے اوپر کفارہ بھی ہوتا ہے۔ جو قتل عمد ہے اس میں کفارہ نہیں ہے، اس میں قصاص اور دیت مغلظہ۔ اور شبہ عمد کے اندر قصاص کوئی نہیں، دیت مغلظہ ہے اور کفارہ ہے۔ اس کے بعد ہے قتل خطا، یہ قتل کی تیسری قسم کہ دانستہ قتل نہیں ہوا، غلطی سے قتل ہو گیا ہے۔ کبھی ہوتا ہے خطا فی القصد، کہ مثال کے طور پر دور ایک چیز تھی تو سمجھا کہ یہ کوئی جانور ہے، یہ شکاری ہے، یہ جانوروں کا شکار کر رہا ہے، دور کوئی چیز نظر آئی، اس کو یہی محسوس ہوا کہ یہ کوئی جانور ہے، اور یہ اس کے اوپر تیر چلا دیتا ہے یا فائر کھول دیتا ہے
یہ اپنے طور پر شکار کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ تو کوئی انسان تھا، تو اس کا قصد کرنا جو ہے وہ غلط ہو گیا۔ اس کا کوئی اس کے اندر ارادہ نہیں تھا کسی انسان کو مارنے کا، لیکن اس نے قصد جس چیز کا کیا ہے تو اس کے اندر اس کو ہو گئی ہے خطا، تو وہ بندہ مر گیا۔ تو یہ ہے قتل خطا، خطا فی القصد۔ دوسرا قتل خطا ہے خطا فی الفعل، کہ قصد تو واقعی شکار کا ہی کیا تھا، آگے تھا وہ واقعی جانور جس کو مارنا چاہا تھا، لیکن ہوا یہ کہ یہ جانور کو فائر مار رہا ہے یا تیر مار رہا ہے، جانور تیزی سے آگے سے دوڑ گیا، پیچھے کوئی بندہ کھڑا تھا اور جا کے تیر اس کو لگ گیا یا فائر اس کو لگ گیا اور وہ مر گیا، تو یہ خطا فی الفعل ہے۔ تو یہ اس کو کہیں گے قتل خطا، خواہ یہ خطا فی القصد ہو یا خطا فی الفعل ہو۔ اس کے اندر ہوتا ہے قتل، دیت مخففہ ہوتی ہے، پہلے دو میں تھی دیت مغلظہ، اس میں ہے دیت مخففہ اور ساتھ ہے کفارہ۔ اس کے بعد قتل کی چوتھی قسم ہے قتل شبہ خطا یا جاری مجرا خطا، کہ خطا کے قائم مقام ہے۔ قتل شبہ خطا یا جاری مجرا خطا اس کو کہتے ہیں کہ انسان کے اپنے وجود سے قتل ہوا ہے، اس کا اپنا وجود اس کے اندر انوالو ہے، ہوا اس کے اپنے وجود سے ہے، لیکن اس کو اس کا پتہ بھی کوئی نہیں، اس کے اپنے اختیار اس میں بالکل بھی نہیں تھا۔ قتل خطا جو تھا نا، اس میں تو گولی تو اپنے اختیار سے ہی چلائی ہے نا، تیر تو اپنے اختیار سے ہی چلایا ہے۔ جو شبہ خطا ہے نا، اس میں جو کام ہوا ہے وہ اس کے اختیار میں ہوا ہی نہیں، لیکن اس کا وجود اس کے اندر انوالو ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ اتفاقاً اوپر سے گرتا ہے اور نیچے ایک بندہ ہے اس کے اوپر آ گرتا ہے، خود تو بچ جاتا ہے، وہ نیچے والا مر گیا، تو قتل اس کے اپنے وجود سے ہوا ہے، جسم اس کا جو ہے نا اس کے اندر استعمال ہوا ہے، لیکن یہ تو اس کے اختیار میں تو نہیں تھا گرنا، یہ دانستہ تو گرا کوئی نہیں ہے، لیکن امکان تو ہے کہ اس نے دانستہ ہی چھلانگ لگائی ہو، تو یہ شبہ خطا ہو جائے گا۔ اس کو خطا جو ہے وہ نہیں کہیں گے، لیکن شبہ خطا جو ہے اس میں ہو جائے گا، کیونکہ زیادہ امکان تو یہ ہے کہ اتفاقاً ہی گر گیا ہے، تو اس کا وجود انوالو ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ، یہ بندہ سویا ہوا ہے، سوئے سوئے اس نے کروٹ لی، اتفاقاً بالکل ساتھ دوسرا بندہ سویا ہوا تھا، کروٹ اس انداز میں لی ہے کہ اس کا بازو اس کے ناک اور منہ پہ آ گیا ہے، یا اس کا وجود ہی اس کے ناک منہ پر آ گیا ہے اور وہ نیچے جو ہے اس کا دم گھٹ گیا اور وہ مر گیا ہے۔ یہ تو سویا ہوا ہے، اس کا تو اختیار سے کوئی نہیں ہوا، لیکن اس کے اپنے جسم سے ہوا ہے نا یہ قتل، تو اس کو کہتے ہیں قتل جاری مجرا خطا یا شبہ خطا۔ اس کے اندر بھی دیت مخففہ ہے اور کفارہ ہے۔ اس کے بعد ایک پانچویں چیز ہے، وہ ہے قتل بالسبب۔ قتل بالسبب جو ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے کوئی ایسا غیر قانونی کام کیا کہ جس غیر قانونی کام سے اس کا مقصد تو کوئی اور تھا، اس کا مقصد جو ہے وہ قتل والا ہرگز نہیں تھا، اس کے تصور میں بھی نہیں تھا، لیکن ہوا یہ کہ اس غیر قانونی کام کے نتیجے میں کوئی بندہ مر گیا۔ مثال کے طور پر اس نے راستے کے اندر گڑھا کھود دیا، اب مقصد اس کا تھا وہاں پر گٹر بنانے کا، مثلا گڑھا اس نے کھودا ہے، لیکن راستے کے اندر کھود کے تو چھوڑ دینا ہے تو غیر قانونی چیز، تو گڑھا اس نے کھودا ہے، مقصد تو اس کا ہے گٹر بنانے کا، لیکن اتفاق ہو گیا کہ رات کے وقت کسی بندے کو نظر نہیں آیا، وہ اندر گر گیا، مر گیا، تو اس کا تو کوئی ارادہ مارنے کا کوئی نہیں تھا۔ اس کو کہتے ہیں قتل بالسبب۔ قتل بالسبب جو ہے اس کے اندر کفارہ کوئی نہیں، صرف دیت مخففہ ہے۔ اب یہاں پر قصاص تو یہی ہے کہ جواب میں قتل کیا جائے، اور باقی تین لفظ میں نے استعمال کیے، دیت مغلظہ، دیت مخففہ اور کفارہ۔ دیت مغلظہ یہ بھی 100 اونٹ ہیں، دیت مخففہ یہ بھی 100 اونٹ ہیں، لیکن تھوڑا سا عمروں کے اندر فرق ہے۔ دیت مغلظہ میں ذرا بڑی عمر والے ہیں،
مخفہ میں تھوڑی سی آسانی ہے، اس میں ذرا عمریں کم ہو جاتی ہیں۔ دیت مغلظہ کے اندر 25 بنت مخاض یعنی ایسی اونٹنی کہ جو 1 سال کی ہو کے دوسرے سال میں داخل ہو چکی ہوئی ہے، تو 25 بنت مخاض دینی ہوں گی، 25 بنت لبون دینی ہوں گی کہ ایسی اونٹنی جو 2 سال کی ہو کے تیسرے سال میں داخل ہو چکی ہے، اور 25 ہکا دینی ہوں گی، ایسی اونٹنی جو 3 سال کی پوری ہو کے چوتھے سال میں داخل ہو چکی ہے، اور 25 جزا دینی ہوں گی، ایسی اونٹنی کی جو 4 سال کی ہو کے 5ویں سال میں داخل ہو چکی ہے۔ تو یہ 25 کے 4 سیٹ بنیں گے، یہ ہے دیت مغلظہ۔ اب اس میں کم از کم عمر کتنی ہوئی؟ وہ 25 ہوئی، 25 جو ہے وہ کم از کم عمر والے ہوئے، 1 سال والے، باقی 75 جو ہیں وہ 2 سال سے اوپر والے ہوئے۔ لیکن جو دیت مخفہ ہے نا، اس میں 1 سال والے 25 کی بجائے 40 ہو جاتے ہیں۔ اس میں ہوتا ہے 20 کے 5 سیٹ ہوتے ہیں۔ پہلا سیٹ 20 ابن مخاض، وہ اونٹ ہیں جو کہ 1 سال کے ہو کے دوسرے سال میں داخل ہو چکے، 20 وہ دینے ہوتے ہیں، اور 20 بنت مخاض کہ اونٹنیاں جو 1 سال کی ہو کے دوسرے سال میں داخل ہو چکی۔ تو یہاں پر چھوٹی عمر والے جو ہے نا وہ سیدھے 40 ہو گئے، تو بڑی عمروں والے جو ہیں وہ 60 رہ گئے۔ تو بڑی عمروں والے وہاں پر پہلے تھے 25، یہاں پر وہ ہیں 20، تو یہ عمروں کے اندر تخفیف ہو گئی ہے۔ تو 20 ابن مخاض، 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 ہکا، 20 جزا دینے ہوں گے۔ تو یہ ہے دیت۔ دیت جو ہے یہ قاتل کے اکیلے کے اوپر نہیں ہوتی۔ دیت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ دیت ہے عاقلہ پر، کفارہ جو ہوتا ہے وہ قاتل کے اپنے اوپر ہوتا ہے، دیت جو ہے وہ اس کے عاقلہ پر ہے۔ عاقلہ جو ہے وہ کہتے ہیں ہر وہ بندہ کہ جس کے ساتھ اس کا قریبی تعلق ہے، اس کے اندر سب سے پہلے تو پوری برادری آتی ہے، تو دیت جو ہے وہ پوری برادری سے لی جاتی ہے، صرف اکیلے بندے سے نہیں لی جاتی، پوری برادری آتی ہے۔ اور پھر برادری کے علاوہ جن اور لوگوں کے ساتھ بھی اس کا گہرا تعلق ہے، مثلا یہ کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے تو وہاں پر فیکٹری میں جو دوسرے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے، تو ان سے بھی جو ہے نا وہ وصول کی جائے گی۔ تو بہرحال یا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے کہ ہمارا کوئی بندہ مر گیا تو دیت میں آپ لوگ بھی شریک ہوں گے، آپ کا کوئی بندہ مر گیا تو دیت میں ہم بھی شریک ہوں گے۔ اس طرح کا معاہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں تک سے بھی کیا ہے کہ دیت کے اندر شراکت کی جائے گی۔ تو یہ دیت جو ہوتی ہے یہ اکیلے بندے پر نہیں ہوتی، یہ پوری عاقلہ پر ہوتی ہے۔ کفارہ جو ہے یہ اس اکیلے بندے پر ہوتا ہے جس سے قتل ہوا ہے، اور کفارہ جو ہے یہ ایک غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر غلام میسر نہیں ہے آزاد کرنے کے لیے، جیسا کہ دور حاضر میں میسر نہیں ہے، تو پھر 60 روزے مسلسل رکھنے ہوتے ہیں۔ اللہ واللہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، ہم نے ان کے اوپر یہ لازم کر دیا کہ جان کے بدلے جان ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، ناک کے بدلے ناک ہے، کان کے بدلے کان ہے، دانت کے بدلے دانت ہے، زخم بھی قصاص ہے۔ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، جو کوئی اس کو صدقہ کر دے، یعنی اس کے اوپر دیت مثلا لازم ہو گئی، اس کو دیت ملنی ہے، دیت فریق مخالف پر لازم ہو گئی، لیکن وہ دیت کو معاف کر دیتا ہے، صدقہ کر دیتا ہے، پوری کو معاف کر دیتا ہے یا اس میں سے کچھ معاف کر دیتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے اپنے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ جو وارث ہے اس کو حق ہے کہ وہ دیت وصول کرے۔ دیت جو ہوتی ہے نا، جو مقتول ہے اس کا طریقہ شمار ہوتی ہے، اور مقتول کا طریقہ بن کے تو جس کو مقتول کی وراثت ملنی ہے نا، جتنی وراثت کے اندر جس کا حصہ بنتا ہے، تو دیت اس انداز میں ورثاء میں تقسیم ہوتی ہے۔ اب یہ ورثاء جن کو وہ دیت ملنی ہے یہ خود معاف کر دیتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں یہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کہیں اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا کہ جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ،
تو یہ لوگ ظالم لوگ ہیں۔ اب اسی طرح کی آیت پہلے آئی، وہاں پر یہ ذکر ہوا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آیت نمبر 44 کے آخر میں، جو کوئی فیصلہ نہیں کرتا اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہاں پر اللہ نے فرمایا کہ وہ کافر ہیں۔ یہاں پر معاملہ نرم کر دیا اللہ نے، یہاں پر اللہ نے کہا کہ وہ ظالم ہیں۔ وہ جو آیت ہے نا، وہ اس معاملہ میں آئی تھی، وہ جو زنا والا معاملہ تھا، سنگسار کرنے والا معاملہ۔ تو سنگسار کرنے والے معاملے میں جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تھا نا، تو اس میں وہ تورات کے حکم کو ہی چھپا رہے تھے، وہ تورات کے حکم کو ہی چھپا رہے تھے، اللہ کی کتاب میں تعریف کر رہے تھے، تو اس لیے کہا کہ وہ کفر کر رہے ہیں۔ وہاں پر معاملہ تھا کفر کا، یہاں پر تورات کے حکم کو تو وہ مانتے تھے کہ جی حکم تو واقعی دیت کا ہے، لیکن اسی وڈے ہیں نا زور آوراں تے ساڈی رستے دیت جڑی ہے پوری ہوئے گی تے ساڈے مقابلے چ دیت ادھی ہوئے گی۔ یہاں پر تورات کے حکم کا انکار کوئی نہیں کر رہے تھے، حکم کا انکار کرتے تو پھر تو ہو جاتے کافر، پھر تو اولئک هم الکافرون کی صف میں آتے، لیکن یہ حکم کا انکار نہیں کر رہے، لیکن اس کو حکم میں ماننے میں خرابی کر رہے ہیں، تو یہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے اولئک هم الظالمون فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔